راستہ غلط نہ ہوگا. الحمدللہ. اس کو سیدھا کریں گے، ٹیڑھا کیوں؟ تو آئیے انہیں پڑھیے میرے ساتھ ساتھ، جیسے جیسے میں پڑھاؤں ان الفاظ کو ادا کیجیے، اور پھر انشاءاللہ چند باتیں قرآن پاک سے ہم سمجھیں گے، پڑھیں گے، اور آج کی اس مجلس کا پیغام عرض کیا جائے گا، اور پھر انشاءاللہ یہ مجلس یہیں پہ انشاءاللہ جماعت سے نماز عشاء پڑھ کے برخاست ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الفاتحہ. ہاتھ اٹھائیے، سورۃ فاتحہ. الحمدللہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین. وصلی اللہ. چہرے پہ ہاتھ پھیر دیجیے. درود خضری صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. اسے پڑھتے جائیے، منہ میں پڑھتے جائیے. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. اگر درود خضری آپ کو یاد نہیں ہے تو کوئی بھی درود جو آپ کو آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. پڑھتے جائیے. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ کر دیں. صلی اللہ. محمد وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. وظیفہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. لا حول ولا قوة الا العلی العظیم. لا حول ولا قوة الا باللہ. اپنے منہ میں پڑھتے رہیں. العلی العظیم. لا حول ولا قوة الا باللہ. العلی العظیم. لا حول ولا قوة الا باللہ. ٹشو لائیے. لا حول ولا قوة الا باللہ. لا حول ولا. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت. انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک.
حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حسبنا اللہ و نعم حسبنا اللہ۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اپنے منہ میں پڑھتے جائیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ۔ حسبنا اللہ و نعم موبائل میں نعم المولا و نعم النصیر، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ۔ ادھر چلا گیا، اس کا منہ دیکھو نا، ادھر جا رہا ہے، ٹھیک کرو۔ نعم المولا و نعم النصیر، یا عظیم یا عظیم، یا عظیم یا عظیم، یا عظیم یا عظیم، یا عظیم۔ اب ٹھیک ہے۔ یا عظیم یا عظیم، یا عظیم یا عظیم، یا عظیم یا عظیم۔ حقا صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ الفاتحہ، ہاتھ اٹھائیے، سورۃ فاتحہ۔ الحمدللہ۔ صلی اللہ۔ چہرے پہ ہاتھ پھیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَقُم مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیں، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وہ سارے پڑھیے، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، خصوصاً بالخصوص آل نبی اولاد علی حضرت صاحبزادہ بالا شان، ہمارے میزبان مجلس جناب سید آصف فاروقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور آپ کے تمام
دوست احباب، آپ کے اہل محلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آپ کے ساتھ آج پہلی گفتگو ہے، اور گزشتہ کئی ماہ سے یہ سعادت حاصل ہونے کی توفیق ہو رہی تھی، لیکن اللہ نے آج موقع دیا ہے، اس پہ اللہ کا شکر ہے۔ اذان سماعت کی۔ ٹھیک ہے، ضرور، بسم اللہ۔ اللہ آپ کو برکت دے، سلامت رہیں۔ آمین اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد وسلم۔ میری آپ کے ساتھ آج پہلی گفتگو ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے آپ کو آج اس حسین درس کا موقع دیا، اس پہ اللہ کا شکر ہے۔ ایسی مجالس جس میں اللہ اور اس کے رسول کی گفتگو ہو، اور اس کی یاد
اور اس کی محبت کی باتیں ہوں، آج کے دور میں بہت بڑی غنیمت ہے، بہت بڑا خزانہ ہے۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی گفتگو اور اس طرح کی مجالس کا کتنا احساس ہے، کس قدر آپ انہیں پسند فرماتے ہیں کہ آپ کی ایک واضح حدیث کے اندر یہ ارشاد فرمایا گیا کہ صحابہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اور دو گروہ صحابہ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک گروہ جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں مصروف تھا اور مسلسل اللہ کی نام کی مالا جپ رہا تھا، اللہ کا ذکر ہو رہا تھا، اور دوسرا گروہ جو ہے وہ دوسری طرف بیٹھ کے کسی طرح دین کے معاملات پہ گفتگو ہو رہی تھی، قرآن کی کسی آیت پہ غور ہو رہا تھا اور صحابہ آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے تھے۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے دونوں کو دیکھا اور دیکھ کے فرمایا کہ دونوں کام تو بہت اچھا کر رہے ہو، اللہ کا ذکر کرنے والے بھی بہت اعلیٰ ہیں، اور یہ جو دین کا مسئلہ اور دین کے مسائل پہ بات ہو رہی ہے یہ بھی کمال ہے۔ اب فیصلہ یہ ہے کہ میں کہاں بیٹھوں، کیا ذکر والوں میں جاؤں یا میں دین کے مسائل والوں میں جاؤں؟ حضور اسلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے معلم بنا کے بھیجا ہے، انما بعثت معلم، بے شک اللہ نے مجھے استاد بنایا، سکھانے والا، لہٰذا میں وہاں بیٹھوں گا جہاں کچھ سیکھنا سکھانا چل رہا ہے، جہاں کچھ سکھا رہے ہیں کچھ لوگ، بیٹھ کے گفتگو ہو رہی ہے۔ حضور نے اس مجلس کو اختیار کیا جہاں دین کے مسائل پہ بات ہو رہی تھی، اس لیے اس کی اتنی ویلیو ہے، اتنی برکت ہے کہ میں گجرانوالہ سے یہ نیت لے کے آیا کہ آپ کے ساتھ چند منٹ میرے دین کی مجلس میں گزر جائیں، اور اس نیت کو اللہ نے پورا فرمایا، اللہ کا شکر۔ دوسری جو ان مجالس کا جو اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں معاملہ ہے وہ کتنا بڑا ہے کہ حضور کی مجلس جاری تھی کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے، سلام کیا تو حضور نے پوچھ لیا کہ اسرائیل اس وقت میری مجلس میں خیریت سے؟ تو خیر اب نہیں آتے، تو کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ حضور میں اس لیے آیا ہوں کہ ابھی آپ کے قریب ایک صحابی بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر بعد ان کی موت ہونے والی ہے، اور میری ڈیوٹی ہے کہ میں نے اپنا کام کرنا ہے، تو میں اس لیے جلدی آ گیا کہ کچھ وقت آپ کی صحبت میں بیٹھوں گا، زیارت بھی کر لوں گا اور اپنا کام بھی کر لوں گا، تو یہ آپ کی صحبت میں بیٹھے ہوئے۔ حضور اسلام نے اسے قریب بلا لیا، تو میں میرے صحابی تیرے لیے اطلاع ہے کہ ابھی کچھ ہی دیر بعد تیرا وقت آ گیا اور تیری موت ہو رہی۔ اب اس صحابی نے جو سوال کیا وہ بڑا خوبصورت ہے، وہ میرے اور آپ کے لیے۔ اس نے سوال کر دیا، حضور آپ مجھے اب بتا دیجئے کہ اب جو تھوڑا سا وقت میرے پاس بچا ہے اس میں کون سا عمل کروں جو اللہ کو پسند آ جائے؟ اب تھوڑا سا ٹائم ہے، کچھ منٹ ہے، آپ نے کہا کہ کچھ منٹ ہے، کچھ وقت ہے، تو اس میں کیا کروں؟ کیا نفل پڑھوں؟ کیا سجدہ میں چلا جاؤں؟ کیا رکوع کروں؟ کیا تلاوت قرآن شروع کر دوں؟ کیا درود پڑھوں؟ کیا کروں؟ مجھے آپ بتا دیجئے تاکہ وہ وقت میرا اس کام میں گزرے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو آپ ارشاد فرمایا، صحابی آؤ میرے قریب ہو جاؤ اور مجھ سے دین کے مسئلے سیکھنا شروع کرو، دین کے مسائل مجھ سے جانو، سیکھو، کچھ پڑھ لو، کچھ سمجھ لو۔ اب مجھے بتائیے کچھ منٹوں کے بعد موت ہونی ہے، کیا عمل کرنا تھا اس میں؟ وہ سوچئے، اس بات پہ دھیان دیجئے کہ اس نے کیا عمل کر لینا تھا، لیکن حضور نے پھر بھی سکھایا اسے، پھر بھی اسے کچھ سکھا کے بھیجا کہ چلو کچھ منٹ ہیں لیکن دین کا کوئی مسئلہ سیکھ لو۔ الحمدللہ۔ تو دین کی مجالس کی اتنی بڑی برکت ہے، اتنا بڑا اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں معاملہ ہے۔ ہم یہ چند منٹ کے لیے جو بیٹھے ہیں، میں نے آپ سے چند باتیں جو کرنی ہیں، جو میں نے قرآن سے سورہ آل عمران میں ایک بڑی مارکۃ الآراء آیت میں نے پڑھی ہے، اور یہ آیت نمبر 104 ہے۔ کیا نمبر ہے ذرا بولیے سارے؟ آیت نمبر 104 ہے۔
یہ بڑی اہم آیت ہے. اس آیت پہ میری آپ سے آج گفتگو ہے. اور قرآن کو سمجھنا اور قرآن کی کسی ایک آیت پہ غور کرنا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری رات نفل پڑھنے سے بہتر ہے. ساری رات کی نفلی عبادت سے بہتر یہ ہے کہ تم قرآن کی کوئی ایک آیت کھولو اور اس کو غور سے پڑھ لو اور اسے سمجھ لو کہ اس میں اللہ کیا کہا. یہ اتنا بڑا درجہ رکھتی ہے. اور دیکھیے کہ اس قدر بڑی برکت ہے قرآن کو سمجھنا کہ اللہ کے رسول نے اس کو جو عزتوں کا ذریعہ اور عزتوں کا معیار بنایا وہ قرآن کی سمجھ کو بنایا. فرمایا تم میں سب سے بہترین وہ ہے، خیرکم، سب سے تم میں اعلیٰ خیر وہ ہے، من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے. تم میں سب سے بہترین انسان. مطلب قرآن کو جب بھی پڑھے ضرور سمجھ کے پڑھے. انشاءاللہ کہہ دیں، اللہ توفیق دے. ترجمے سے پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں. پھر حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنے والا معزز فرشتوں جیسا ہے. اس کا معاملہ ایسے ہے جیسے فرشتے ہوتے ہیں، اور وہ بھی کون سے؟ جو بڑے معزز، جو بڑے معزز کاموں میں مصروف ہیں، ان فرشتوں جیسا انداز ہے جو قرآن کو سمجھ کے پڑھتا ہے. اور ایک حدیث تو ایسی ہے جس نے مجھے بڑا متاثر کیا تھا، اور قرآن کی سمجھ کی طرف الحمدللہ ہم قرآن کے حوالے سے جو کوشش کر رہے ہیں وہ بہت بڑی ہے سمجھ کے حوالے سے. وہ یہ ہے جو حضور کی حدیث نے مجھے بہت متاثر کیا. اللہ کرے آپ کو بھی کریں اور آپ حضور کی وہ حدیث یاد رکھیں. ارشاد فرمایا قرآن اللہ کی رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا تمہارے ہاتھ میں. یہ اللہ کی رسی، یعنی یہ ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ تک پہنچانے کا راستہ، برکتیں رحمتیں لینے کا ڈائریکٹ طریقہ ہے. اللہ. پھر یہ بھی حدیث جو قرآن سمجھنے والوں کے لیے ہے کہ جب حضور اسلام نے حفظ اور حافظ کی عزت کو بیان کیا، ارشاد فرمایا کہ جو قرآن حفظ کر لے گا اللہ قیامت کے دن اسے جنت میں داخل کرے گا. اور جب داخل کرے گا تو اللہ اسے ایک گھوڑا عطا فرمائے گا اور اس کو یہ حکم دیا جائے گا کہ تم قرآن پڑھنا شروع کرو. تم حافظ ہو، سورہ فاتحہ شروع کرو. وہ جو ہی الحمد کا لفظ زبان سے نکالے گا وہ گھوڑا دوڑنا شروع ہوگا اور وہ قرآن پڑھتا جائے گا، وہ گھوڑا دوڑتا جائے گا، یہاں تک کہ آقا فرماتے ہیں اب والناس تک جب وہ پہنچے گا اور آخری آیت پڑھے گا تو وہ گھوڑا رک جائے گا. اللہ کی بارگاہ سے حکم ہوگا کہ اے حافظ جتنا یہ گھوڑا دوڑا ہے یہ ساری جنت ہم نے تمہیں دے دی، یہ جنت تجھے عطا کر دی. اور وہ گھوڑا یہ عام ہمارا دنیا کا گھوڑا نہیں ہوگا جی، اس کا انداز اور ہے. اس کا انداز یہ ہے کہ اس کی رفتار ایسی ہے، اس کا قدم وہاں پڑے گا جہاں ہماری نظر ختم ہوتی ہے. جہاں نظر انسان کی حد ہوتی ہے وہاں اس کا قدم پڑتا ہے، تو کتنی دور جائے گا وہ. تو میں اس حدیث کو پڑھ کے یہ سوچ رہا تھا کہ قرآن پڑھنے والے کا اتنا بڑا اعزاز ہے، قرآن سمجھنے والے کو اللہ کیا عطا فرمائے. اللہ قرآن سمجھنے والے کو کیا کرے. تو ہم کہیں نہ کہیں یہ غلطی کرتے ہیں بہت زیادہ. ہماری قوم ہمارے اس حالات کے اندر جس وقت لوگوں کی بہت بڑی تعداد ہے وہ اس عظیم نعمت سے محروم. اللہ توفیق عطا فرمائے. صحیح قرآن کی یہ آیت جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پڑھی ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، ضرور تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور انہیں نیکی کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے انہیں منع کرے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ سن لو کہ یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. پھر سنیے، ضرور تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دے، اور جب وہ لوگ آ جائیں تو انہیں نیکی کی بات سنائے، حکم کرے، اچھے کاموں کا حکم دے اور برے کاموں سے روکے.
اور یہ میرا اعلان ہے کہ یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو قرآن کی یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس میں اللہ واضح فرما رہا ہے کہ ایسا ضرور ہونا چاہیے کہ تمہارے درمیان کچھ لوگ ہوں جو یہ کام ضرور کریں، اس نیکی کے عمل کو بالکل نہ چھوڑیں اور ہر صورت اس دین کو آگے پھیلانے کی کوشش میں لگے رہو۔ ضرور تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے۔ سارے لوگ تو نہیں کر سکتے، سارے خوش نصیب ایسے تو نہیں ہو سکتے کہ وہ اللہ کے دین کا یہ کام اٹھائیں اور دین کی دعوت کو عام کریں، یہ سارے نہیں ہو سکتے، لیکن ایک جماعت اللہ فرما رہا ہے ضرور تم میں ہو جو یہ کام کرے کہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دیا کرے، اچھے کاموں پہ بلایا کرے، اور ان کو جب بلا لے تو پھر آگے دو کام کرے، ان کو نیکی کا حکم بھی کرے اور انہیں برائی سے منع بھی کرے۔ آج جس دور میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں، آج دین اسلام کے معاملات میں اس حد تک لوگ جہالت کا شکار ہو چکے ہیں، اس حد تک لوگوں کی دین اسلام کے حوالے سے دوری اختیار کی جا چکی ہے کہ میں اس پہ لفظ شاید میرے پاس نہ ہوں، الامان والحفیظ۔ ابھی حج کی سعادت تھی اور میں حج سے واپس آیا ہوں، ابھی 40 دن نہیں ہوئے اور الحمدللہ آج حاجی کی دعائی ہوگی انشاءاللہ جو 40 دنوں کے اندر ہوتی ہے۔ تو وہاں جو حالات دیکھے اس میں سب سے بڑا عنصر یہی دیکھا، اس قوم کا مسئلہ نہ تو چوری چکاری ہے، نہ کرپشن ہے، نہ اس امت کا مسئلہ کوئی اور پریشانی ہے۔ اس امت کا صرف ایک ہی مسئلہ ہے کہ یہ جاہل امت ہے۔ جہلاء کی اتنی کثرت ہے، اس حد تک جہالت پھیل چکی ہے کہ مجھے ایک بوڑھی عورت حرم میں ملتی ہے اور وہ مجھے یہ پوچھتی ہے، حرم سے باہر ہم کھڑے ہیں، حرم کے سامنے جو کلاک ٹاور ہے اس کی طرف اشارہ کر کے مجھے کہتی ہے کہ پتر مجھے بتاؤ صفا مروہ اس ہوٹل کے اندر ہے کہ باہر ہے؟ حرم کے سامنے اس طرح کا سوال کرنا کہ صفا مروہ کہاں ہے، آپ اس سے ہی اندازہ کر لیں کہ اس قوم کی جہالت کس لیول پہ جا چکی ہے۔ لہذا اگر یہ کام نہ کیا گیا اور یہ جو اللہ فرما رہا ہے کہ تم میں کچھ لوگ ہونے چاہیے دین کی دعوت میں اور دین کی طرف بلائیں، تو آج جس حد تک اندھیرا ہو چکا ہے اس کی کوئی مثال نہیں۔ اس حد تک اندھیرا ہو چکا ہے کہ لوگوں کے عقیدے بگڑ چکے ہیں، لوگوں کے اندر محبت رسول کی انتہا سے زیادہ کمی ہو چکی ہے، اور اس حد تک بیچارے پریشان ہیں کہ چونٹی بھی کاٹ جائے تو کہتے ہیں یہ جادو ہو گیا، اور گھر میں چھوٹا سا نقصان ہو جائے تو وہ صرف اسی بات پہ کوئی نظر لگا لے، یہ آج کوا بولا تھا تو کچھ ہو گیا۔ آپ مسلمانوں کے ایمان کا اندازہ لگائیں، کووں پہ چلا گیا۔ اس حد تک جہالت پھیل چکی ہے۔ اگر یہ کام نہ کیا گیا تو بتائیے رہے گا کیا؟ آج اگر آپ کو دین کے یہ خوبصورت مینار کھڑے نظر آتے ہیں، آپ کو یہ تلاوتیں اور آپ کو اذانوں کی آوازیں اور جمعوں کے خطبے نظر آتے ہیں تو وہ اس جماعت کی وجہ سے ہی۔ اگر یہ جماعت نہ ہو اور یہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے والے نہ ہوں تو بتائیے کہ کس طرح سے دین کی دعوت ہو۔ لہٰذا اللہ ایسے لوگوں کو سلامت رکھے، آمین کہہ دو۔ اللہ ایسے لوگوں کو اور عزتیں عطا فرمائے جو اللہ کے دین کو پھیلاتے ہیں، اللہ کے دین کی برکت کو عام کرتے ہیں، اور اللہ کے دین کی برکت کو انہوں نے کوششیں کر کے، پسینے بہا کے، محنتیں کر کے۔ میں آج صبح جب ادھر آیا میں نے یہ مزارات دیکھے اور پتہ چلا کہاں کہاں سے ہجرت کر کے اللہ والے یہاں پہنچے اور یہاں آ کے انہوں نے خدمت دین سر انجام دی ہے۔ تو آج آپ کی اولادیں جو ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کا نام لے رہی ہیں۔ اگر یہ بزرگ یہاں نہ آئے ہوتے تو کون اس دین کا کام کرتا؟ تو آئیے میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، یہ کتنی بڑی اللہ کی طرف سے دعوت دی جا رہی ہے کہ کامیابی تمہیں چاہیے تو اس جماعت میں شامل ہو جاؤ جو یہ عمل کر رہی ہے، اس جماعت کے اندر چلے جاؤ جو اس کام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ کامیابی ہم ضمانت دیتے ہیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، ہم انہیں کامیاب کر دیں گے۔ کامیابی کا نام جو اللہ جسے کامیاب کرے، بتائیے کتنا بڑا کامیاب کرے گا، جسے اللہ کامیاب کرے۔ اللہ
تو یہ بڑا ہی اہم کام ہے جس پہ آج بہت زیادہ صرف نظر ہے. اور آپ سب ماشاءاللہ نمازی ضرور ہوں گے، آپ نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، مجلس ذکر میں آئے ہیں تو اچھے ہی ہیں. باقی تو نہیں آئے، یا جو نہیں آ سکا بیچارے بہت سارے محروم بھی تو رہ گئے، لیکن آپ آئے ہیں، اس کا مطلب آپ اچھے لوگ ہیں. آپ میں سے بہت سارے نمازی ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہوں گے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ اصل روشنی وہ ہے جو آگے پھیلے. اگر وہ آگے نہیں پھیل رہی تو وہ روشنی نہیں. اس لیے اپنی نیکی کو ٹیسٹ کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے کتنے لوگ نمازی ہو رہے ہیں، آپ کی وجہ سے کتنے لوگ اللہ اور اس کے رسول کی طرف دھیان کرتے ہیں. کون ہے جو آپ کو دیکھ کے نیکی کا راہ لیتا ہے؟ اگر تو ایسا ہو رہا ہے، چاہے وہ ایک ہی کیوں نہیں، اللہ کی قسم آپ واقعی نیک آدمی ہیں. اور اگر آپ کی نیکی سے کسی کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا، اور آپ کی نیکی سے کسی کو کوئی نور نہیں مل رہا، کوئی روشنی نہیں مل رہی، تو خدا کی قسم آپ اپنے اوپر غور کریں، آپ کا معاملہ ٹھیک نہیں ہے. خوشبو وہ ہے جو پھیلے، نور وہ ہے جو آگے جائے، برکتیں وہ ہیں جو دوسروں تک بھی پہنچے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ برکتیں تمہارے پاس ہی رہنے، دوسرے تک نہ جائیں؟ یہ برکت نہیں ہے. آقا دو جہاں کی حدیث ترمذی شریف میں موجود ہے. حضور اسلام نے ارشاد فرمایا، کسی ایک شخص کا تمہارے ذریعے ہدایت پا جانا اس کائنات کی ہر چیز سے اللہ کی نظر میں بہتر ہے. بہتر ہے یہ عمل کہ کسی ایک شخص کو تمہاری وجہ سے نیکی کا رستہ مل گیا. پوری کائنات حضور فرما رہے ہیں وہ دولت چھوٹی ہے، یہ دولت اس سے بھی کہیں بڑی کہ تمہاری زبان سے، تمہارے انداز سے، تمہاری گفتگو سے کسی کو فائدہ ہو. خیرکم، تم میں سب سے بہتر وہ ہے من ینفع الناس. خیر الناس، تم میں سب سے بہترین لوگوں میں وہ ہے من ینفع الناس، جس سے لوگوں کو نفع ہوتا ہے. لوگ اس سے نفع اٹھاتے ہیں، اس کی بات سے نفع ہوتا ہے، اس کی گفتگو سے نفع ہوتا ہے، اس کے قریب بیٹھنے سے نفع ہوتا ہے. تو اللہ ہمیں ایسا بنائے. ذرا آمین بولو سارے، کہہ دو ذرا آمین. اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہماری ذات سے لوگوں کو نفع ہو، ہماری گفتگو سے، ہمارے انداز سے لوگوں کو فائدہ ہو. اللہ، یہ کتنا عظیم عمل ہے کہ آپ دیکھیے کہ اگر آج دنیا میں بڑے بڑے نام زندہ ہیں، جن کے نام آپ جانتے ہیں، حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضور غوث اعظم، حضور معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضور سیدنا پیر مہر علی رحمۃ اللہ، بے شمار اللہ والے آپ کے قرب و جوار میں بھی. آپ غور سے ذرا ان کی زندگیوں کو دیکھیں، وہ لوگ کون تھے؟ یہ لوگ نمازی بعد میں تھے، مبلغ پہلے تھے. یہ لوگ تہجد گزار بعد میں تھے، مبلغ پہلے تھے. یہ لوگ وظائف اور باقی چیزیں بعد میں کرتے تھے، مبلغ پہلے تھے، لوگوں کو نیکی کا پیغام دیا کرتے تھے. آج المیہ یہ ہوا کہ یہ ساری ذمہ داری مسجد کے مولوی پہ ڈال دی گئی، اور اسے کہا گیا کہ بھئی آپ یہ کرتے ہیں نا کام، یہ مسجد کے مولوی کر رہے ہیں نا، مجھے ضرورت نہیں ہے. لہٰذا اس سے امت کو جو نقصان ہو رہا ہے کہ لوگوں نے اپنی ذمہ داری کو چھوڑ دیا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے. حالانکہ آقا دو جہاں جب تشریف لے گئے دنیا سے تو آپ نے یہ ذمہ داری اپنے ہر امتی کو دی. تم میں سے ہر کوئی مبلغ ہے، جس کو کوئی ایک بات بھی اچھی آتی ہے اسے آگے پہنچائے، اسے لوگوں تک ضرور لے کے جائے. اللہ، مجھے یہ چیز جب جوانی کے دن تھے اور قبلہ عالم پیر و مرشد اللہ ساری رحمت ہمارے شیخ پہ نازل فرمائے، آمین کہہ دیجیے، جنہوں نے ہمیں نیکی کا راستہ دیا، جنہوں نے ہمیں سکھایا، جنہوں نے ہمیں یہ ساری باتیں سمجھائی. مجھے یاد ہے کہ یہ FSC کا دور تھا، اور اس وقت میں نے آپ سے یہ حدیث سنی تھی جو میں ابھی آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں. اور میرے لیے یہ حدیث میرے نس نس میں اور میرے بال بال کے نیچے موجود ہے. اللہ کرے کہ اس کا نور پھیلے، اور حضور کی اس حدیث کو بڑے سنجیدہ طبیعت والے لوگ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں یہ کیا بات آپ نے کی ہے. اور اس حدیث کے سننے کے بعد بھی اگر کوئی نیکی کا عمل آگے نہ پھیلائے تو اس کی قسمت میں شاید یہ عمل نہیں. یہ اتنی سینسٹیو، اس قدر ایک عجیب مضمون کی حدیث ہے. آقا اسلام فرماتے ہیں اللہ نے حکم دیا، جبرائیل علیہ السلام کو بلایا
اور فرمایا کہ جائیے فلاں علاقے کی طرف، چونکہ وہ سارا علاقہ میرا نافرمان ہے اور انہوں نے میری نافرمانی کی حد کر دی، لہذا اب مزید گنجائش نہیں ہے۔ وہاں کے نبی نے بھی بد دعا کر دی ہوئی ہے، جائیے اور اس علاقے کو ختم کر دیجیے، صفحہ ہستی سے مٹا دیجیے۔ حضرت جبریل حکم پا کے پہنچے، اور جب پہنچے تو واپس آ گئے۔ اللہ کی بارگاہ سوال ہوا کہ ابھی تو آپ گئے واپس آ گئے، ہو گیا کام؟ فرمایا نہیں مولا، کام اس لیے نہیں ہوا کہ جب میں وہاں پہنچا تیرے حکم کے مطابق عذاب کا حکم تھا، میں عذاب دینے ہی لگا، لیکن میں نے وہاں ایک شخص دیکھا، ایک شخص میں نے وہاں دیکھا، اور وہ شخص ایسا نیک شخص تھا کہ میں نے جب اس کا سارا جائزہ لیا ہے تو اس کی پوری زندگی میں پلک جھپکنے کے برابر بھی گناہ نہیں ہے۔ ایک پلک جھپکنے کا ٹائم جو ہوتا ہے، اتنے وقت میں بھی اس نے گناہ نہیں کبھی کیا، اتنا نیک آدمی۔ کم از کم میں اور آپ اس لیول تک نہیں ہیں، بولیے کہ ہیں؟ آپ بولو ذرا نہیں ہے، اس لیول تک ہم نیک نہیں ہیں، لیکن وہ لیول تھا اس شخص کے پاس کہ ایک پلک کے برابر جھپکنے کا وقت بھی اس نے گناہ نہیں کیا تھا۔ تو جبریل فرماتے ہیں مولا میں نے جب اسے دیکھا کہ وہ اتنا نیک شخص ان کے درمیان موجود ہے اور آپ نے مجھے اسی علاقے کی طرف بھیج دیا جہاں وہ بھی ہے، تو کیا میں اسے بھی، میں اس لیے واپس پوچھنے آیا کہ کیا اسے بھی ختم کر دوں یا اسے نکال لوں وہاں سے، یا اس کو میں اٹھا لوں وہاں سے، کیونکہ اتنا نیک آدمی، اس کا قصور کیا ہے؟ باقی تو برے ہیں، نافرمان ہیں، ختم کروں، لیکن اس کا قصور تو کوئی نہیں۔ اللہ کی بارگاہ سے جو لفظ اترے وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والے ہیں، الارمنگ سچویشن، بہت ہی عجیب مضمون ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اے جبریل اب آپ آ ہی گئے ہیں تو اب سنیے، اب آپ جائیے اور اس شخص کے سر کے اوپر وہ زمین کا ٹکڑا ماریے جو اتنا نیک ہے کہ ایک پلک جھپکنے کے برابر گناہ نہیں کیا، لیکن لوگ باہر گناہ کر رہے ہیں، وہ اندر بیٹھ کے میری یاد میں اللہ اللہ ہی کرتا رہتا ہے۔ اس کا رنگ میری محبت میں سرخ کیوں نہیں ہوتا؟ اس کے اندر یہ بات کیوں نہیں جانتی کہ لوگ برے ہیں تو میں نیکی خود کر رہا ہوں، لوگوں کو کیوں نہیں سکھاتا؟ تو جاؤ جا کے اسی کے سر پہ مارو ابھی زمین کا ٹکڑا۔ مجھے یہ حدیث آج تک اس لیے نہیں بھولی کہ جب بھی آپ کوئی نیک عمل صرف اپنے لیے کرتے ہیں اللہ کو وہ پسند نہیں ہے۔ آپ کو وہ نیک عمل کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ مجھے بتا دیجئے، کیا اللہ کو سجود کے لیے فرشتے کافی نہ تھے؟ بل کے ذرا بولیے ذرا، کیا سجدے فرشتے نہیں کر رہے تھے پہلے؟ بولیے، کیا رکوع پہلے نہیں ہو رہے تھے؟ یہ کیا اللہ کو پہلے ہوتا یاد نہیں پڑی جا رہی تھی؟ انسانوں سے پہلے کیا اللہ کی عبادت نہیں ہو رہی تھی؟ بے شمار عبادت گزار فرشتے آج بھی ہیں، کروڑ ہاں اس کے سجود میں ہیں، کروڑ ہاں اس کے رکوع میں ہیں، کروڑ ہاں اس کی تسبیحاں پڑھ رہے ہیں، کروڑ ہاں اس کے آسمانوں میں ہیں، کروڑ ہاں اس کی زمینوں پہ ہیں، اور وہ ہر وقت اللہ کی تسبیح و تقدیس تحمید میں تحلیل میں مصروف ہے۔ مجھے اور آپ کو کیوں پیدا کیا؟ اس لیے کہ یہ دوسروں کو نیک بنانے کا عمل یہ فرشتہ نہیں کر سکتا، یہ میں اور آپ ہی کر سکتے۔ یہ وہ طریقہ ہے جو ہم انسانوں کے لیے تھا، اور ہم نے سجدے شروع کر دی اور دوسروں کے لیے کہا اپنی اپنی نبیڑ بھائی، اپنی کر، تو تجھے دوسروں کا کیا پڑا، اپنی 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 ٹھیک کر لے لو۔ یہ انداز نہیں ہمارے دین کا، یہ انداز بولیے نہیں۔ آپ وہ بات یاد کریں جب آقا دو جہاں کے پاس وہ سارے قریش کے سردار آئے اور انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا چاہتے کیا ہیں؟ کیا چاہت کیا ہے آپ کی؟ آپ بادشاہت چاہتے ہیں، ہم دیتے ہیں۔ آپ مال چاہتے ہیں، جتنا چاہیں لے لیں۔ آپ حسین خوبصورت اعلیٰ خاندان کی عورت سے شادی چاہتے ہیں، ہم دیتے ہیں، شادی کرواتے ہیں۔ آپ مکے کا سردار بننا چاہتے ہیں، سرداری دیتے ہیں۔ آپ کعبے کی چابیاں چاہتے ہیں، وہ بھی دے دیتے ہیں۔ لیکن آپ یہ دین پھیلانا چھوڑ دیں، یہ دوسروں کو نیکی کی دعوت کر دیں، چھوڑ دیں۔ آپ خود نیک ہیں نا، ٹھیک کریں، آپ جو چاہتے ہیں اس کے عوض لے لیں۔ میرے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ مجھے بتائے گا کوئی؟ کیا جملہ تھا؟ ہم اسے بھول گئے، ہم اسے چھوڑ گئے۔
حضور کا جملہ تھا جس نے میرے دائیں ہاتھ پہ چاند بھی رکھ دیا اور بائیں پہ سورج بھی رکھ دیا پھر بھی محمد اس دین کو پھیلانے سے باز نہیں آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم. پھر بھی میں پھیلاؤں گا اسے، میں اسے نہیں چھوڑوں. آپ حضور کی کمٹمنٹ دیکھیں، آقا علیہ السلام کی اس دین کے ساتھ اٹیچمنٹ دیکھیں، سینسٹیوٹی لیول چیک کریں کہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج رکھ دو، بائیں پہ چاند بھی رکھ دو، پھر بھی میں یہ عمل نہیں چھوڑ سکتا. نہ مجھے مال چاہیے، نہ مجھے عزت کی ہوس ہے، نہ مجھے سرداری کی ضرورت ہے، نہ مجھے تمہارے کعبے کی چابیوں کی ضرورت ہے. مجھے میرے رب کا مشن عزیز ہے، میں یہ عمل کرنے آیا. یہ حضور کی کمٹمنٹ. تو اللہ توفیق دے، امین کہہ دو. لہٰذا اور کچھ نہیں تو جو لوگ یہ جماعت ہے ان کے لیے دعا ہی کر دیا کرو. اور جو یہ جماعت ہے پوری دنیا میں جہاں جہاں لوگ نیکی کا یہ عمل کر رہے ہیں ان کے لیے دعا کر دیا کرو. مولا یہ بڑے ہی اعلیٰ لوگ ہیں، بہت ہی عرفہ لوگ ہیں، بڑے ہی ان کو برکتیں اور رحمتیں ملی ہوئی ہیں جو اللہ نے انہیں اس جماعت میں ڈالا ہوا ہے جو نیکی کی دعوت عام کر رہی ہے. ورنہ کون کرتا ہے؟ یہاں تو ایک چھوٹا سا میسج کرنا لوگ گوارہ نہیں کرتے، اور کسی کو یہ کہنا گوارہ نہیں کرتے، بلکہ بچوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں. بچوں کو نماز کا نہیں کہتے، میں تو نماز کا کہوں گا آگے سے بدتمیزی چھوڑو یار، پڑھ ہی لے گا کبھی. ایسا تھوڑی ہوتا ہے. آپ نے یہ دین کی دعوت دینی ہی دینی ہوتی ہے، آپ نے اسے پیچھے نہیں ہٹنا ہوتا. چاہے کوئی کتنا ہی برا منائے، کتنا ہی اس کو نیگیٹو سمجھے، کتنا ہی اس کے لیے نیگیٹو بات کرے، آپ نے ہمیشہ دین کی دعوت کو عام کرنا ہوتا ہے، اس کو کبھی نہیں چھوڑنا ہوتا. اور میرے نبی نے اس کو کس حد تک آپ لے کے گئے. میں ابھی حج پہ تھا تو شیب ابی طالب کی زیارت ہوئی. کبھی کتابوں میں پڑھا تھا اس کو دور سے دیکھا ہی. شیب ابی طالب مکہ میں جہاں قید و جہاں کو 3 برس رہنا پڑا. کتنے برس؟ 3 برس. 3 دن نہیں، 3 مہینے نہیں، 3 سال تک آپ کو وہاں رہنا پڑا. اور وہ گھاٹی ہے، اور وہ گھاٹی کس طرح بنی ہوئی ہے کہ وہ اس کی چاروں طرف یوں ہے کہ پہاڑ ہے، صرف انٹرنس ہے، ایگزٹ کوئی نہیں ہے. انٹرنس ہے، ایگزٹ کوئی نہیں ہے. اور اس کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ جب اوپر سے سورج کی دھوپ پڑتی ہوگی تو مفسرین نے لکھا ہے، محدثین نے، کہ شیب ابی طالب تندور کی طرح گرم ہو جاتی تھی. جس طرح تندور دہکتا ہے اس طرح وہ گرم ہو جاتی، کیونکہ اس کی ایگزٹ ہوا کی کوئی نہیں ہے. تو میرے نبی کو 3 برس وہاں رہنا تھا، جہاں 3 دن میں اور آپ شاید نہ گزار سکیں. حضور نے وہاں کتنا سخت وقت کاٹا ہے. اور صرف آپ اکیلے نہیں تھے، آپ کے ساتھ آپ کا پورا خاندان، آپ کی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ہیں، اور آپ کی صاحبزادیاں بھی آپ کے ساتھ ہیں. وہ اتنا سخت معاملہ ہے کہ ہم علماء کو یہ منع کیا گیا ہے کہ شیب ابی طالب کے حالات لوگوں کے سامنے نہ رکھیں، برداشت نہیں کر سکیں گے لوگ. اتنی سخت تکلیف کے وہ دن ہے. سیدنا حسین نے تکلیف بڑی کاٹی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ نے بڑی جلیل القدر منزلت آپ کو عطا فرمائی. لیکن جب میں شیب ابی طالب کو بھی پڑھتا ہوں تو مجھے سیدنا حسین کی قربانی چھوٹی محسوس ہوتی ہے. وہ بڑے سخت دن ہے. اور اس میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں کہ آپ نے جو ارشاد فرمایا کہ ایک وقت مجھ پہ اور بلال پہ ایسا بھی آیا کہ میرے اور بلال کے پاس کھانے کے لیے پینے کے لیے صرف اونٹ کی کھال کے چمڑے کا ایک ٹکڑا تھا، اور میں اور بلال اسے ہی صرف پانی میں بھگو کر گرم کر کے تو اسے چوس دیا کرتے تھے، اس کے سوا ہمارے پاس کوئی شے نہیں. اتنی سخت حالت بھی حضور کو دین کی دعوت سے پیچھے نہیں کر سکی، پھر بھی آپ نے دین کی دعوت کو عام کیا. اتنی سخت تکلیف کے باوجود کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا تھا کہ آپ تو چلی جائیں، آپ تو بڑی معزز خاتون ہیں مکے کی، لوگ آپ سے دشمنی نہیں کریں گے. آپ کے والد کے بڑے احسانات ہیں مکے والوں پہ، اور مکے کا کوئی گھر نہیں ہے جہاں پہ آپ کے گھر کے احسانات نہ ہو. آپ تو ناز و نام میں پلی ہیں، دولت مند باپ کی بیٹی ہیں، آپ چلی جائیں، یہ میرے دشمن ہیں. تو آپ نے فرمایا تھا نہیں، اگر سکھ میں آپ کے ساتھ رہی تھی تو دکھ میں بھی آپ کے ساتھ رہوں، کبھی نہیں چھوڑ کے رہوں. وہ سخت ترین دن جب آپ 3 سال بعد وہاں سے نکلے تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسی دوران بیمار ہوئی تھی، اور اسی بیماری سے آپ کا وصال ہو گیا. لیکن حضور کو اتنی سخت تکلیف کے باوجود یہ لوگ دین سے ہٹا نہیں سکتے.
اور آپ نے اپنا کام اسی طرح جاری رکھا. اللہ، تو یہ میرے نبی کی کمٹمنٹ ہے اور آپ کی اٹیچمنٹ ہے اس کام کے ساتھ کہ آپ اس کام کو کتنا اعلیٰ سمجھتے ہیں, کتنا عرفہ سمجھتے ہیں. آپ نے کبھی اس بات پہ غور کیا ہے کہ حضور اسلام کے 1,40,000 کے قریب, 40,000 کے قریب صحابہ کرام, کم و بیش, ان میں سے صرف 10,000 کی قبریں مدینہ میں, باقی 1,34,000 کہاں؟ پوری دنیا میں. مل کہو نا سبحان اللہ. پوری دنیا میں حضور نے انہیں مبلغین بنا کے بھیج دیا, مدینہ میں نہیں رکھا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ سارے مدینہ میں دفن ہو جائے, 1,40,000 مدینہ میں ہی دفن ہوتے, لیکن حضور نے اس عمل کو اتنا پسند فرمایا, بھیجا, بلال تم فلاں جگہ چلے جاؤ, ابو ایوب انصاری تم فلاں جگہ چلے جاؤ, سعد بن ابی وقاص تم فلاں ملک میں چلے جاؤ, ابو عبیدہ ابن جراح آپ فلاں ملک کی طرف روانہ ہو جائیں. حضور نے صحابہ کو بھیج دیا اور سارے صحابہ پوری دنیا میں پھیل گئے. اور آج ساری دنیا جو دین اسلام سے منور ہے, یہ انہی صحابہ کی کوششوں اور محنت کا سبب ہے, جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا اور نیکی کی دعوت کو عام کیا. آج ہمارے پاس کیا ہے؟ اپنی اولادیں سنبھالنے میں لگے ہوئے ہیں, کاروبار سنبھالنے میں لگے ہوئے ہیں, اور سنبھلتا وہ پھر بھی نہیں, اولادیں پھر بھی نہیں, گھر پھر بھی نہیں. جس کی طرف تم نے اتنا وقت دے دیا وہ پھر بھی نہیں سنبھلا. کاش تم تھوڑا سا وقت اس طرف بھی دیتے, اللہ خود ہی تیری ہر شے سنوار دیتا. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, ہم کامیابی دیں گے تمہیں, تو اللہ دیتا کامیابی. حضور کتنے کمیٹیڈ ہیں. مجھے یہ بات بھی کبھی نہیں بھولی جب حضور سفر طائف پہ تھے, وہ سفر طائف کا وقت یاد کرتے کہ حضور اس وقت جب دعوت دینے وہاں پہنچتے ہیں, اور حضور نے جب دین کا پیغام وہاں دیا, تو سخت ترین جو آپ کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا کہ جو تاریخ میں ایسا باب ہے کہ 3 میل تک حضور کو دوڑایا گیا, اور آپ کے پیچھے اوباش, گنڈے اور بدبخت لگائے گئے, اور جنہوں نے آپ کو پتھر مارنے کی جسارت کی وہ سارے پیچھے لگے ہوئے. اور حضور اسلام کے اوپر اتنی سخت تکلیف کا وقت ہے کہ آپ ایک انگوروں کے باغ میں چلے جاتے ہیں. ضیاء النبی میں حضرت پیر کرم شاہ الازہری لکھتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ, آپ فرماتے ہیں کہ میرا قلم کانپ رہا ہے جب میں یہ لکھ رہا ہوں کہ حضور اس انگوروں کے باغ میں جب گئے, انگوروں کے باغ کے مالک نے آپ کو جب آتے ہوئے دیکھا کہ ایک شخص اس قدر اس کا خون بہہ رہا ہے کہ وہ قریب گئے تو دیکھا کہ اس نے جو لفظ لکھے, اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کے خون کی لکیر اس کے ماتھے سے شروع ہوتی ہے اور اس کے پاؤں تک جا رہی ہے, اتنا سخت زخمی ہے. تو وہ انگوروں کا ایک تھال بھر کے لے آیا, حضور کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ اے اللہ کے بندے, پہلے یہ تو کھا, پھر میں تیری مرہم پٹی کروں, تو بڑا زخمی ہے, یہ کھا لے پہلے. تو حضور اسلام نے کیا لفظ بولے تھے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اچھا تو انگوروں کی دعوت مجھے دے رہا ہے, پہلے تو میری دعوت قبول کر لے, تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا, میں تیری دعوت قبول کر لوں گا, میں انگور کھا لوں گا, تو کلمہ ہی پڑھ لے. تو بتائیے وہاں بھی دعوت دے گئے آپ, وہاں بھی دعوت کو نہیں چھوڑا کہ پہلے مرم پٹی کرا لوں پھر اس کو نیکی کی دعوت دو, نہیں, پہلے کہا کہ پہلے دین کو قبول کر لے, اس کے بعد انگور کھاؤں گا. اس حد تک یہ ضروری کام ہے, لوگوں نے اسے چھوڑ دیا ہے, اور ہم نے اپنا سارا بوجھ ڈال دیا مسجد کے مولوی پہ, امام صاحب پہ, خطیب پہ. کر رہے ہیں نا جناب مولوی صاحب, میں اپنی زندگی عیاشی سے گزاروں, میرے پاس وقت نہیں. یہ جب تک ہمارا رویہ رہے گا کبھی بھی انقلاب نہیں آ سکتا. آپ صرف ایک شخص کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہوتا. حضور علیہ السلام کے سارے صحابہ ہی حضور جیسے تھے, تب انقلاب آیا. سارے ہی حضور جیسے تھے اور ان کے اندر اسپرٹ حضور جیسے تھے. اللہ توفیق دے دے, آمین کہہ دو, اللہ توفیق دے دے. یہ کس قدر بڑی کمیٹی تھی. وہ جبریل آئے, اللہ کی بارگاہ سے حکم ہوا کہ جائیے, بڑا ظلم ہو گیا, بڑی زیادتی, بڑی تکلیف ہو گئی ہے, بس برداشت ختم ہو گئی ہے, جائیے اور جا کے ختم کیجیے, دونوں پہاڑوں کو اٹھائیے, ان کے سروں پہ دے ماریے, طائف ختم ہو جائے. لیکن سنیے, وہاں میرا نبی موجود ہے, پہلے ان سے پوچھ لیجیے گا, کیونکہ وہ موجود ہیں, اور جب وہ موجود ہوں تو عذاب نہیں آ سکتا. تو اب چونکہ ان کا جسمانی اور ان کی اس وقت موجودگی وہاں تھی,
تو اے جبریل پہلے پوچھ لینا. جب آپ حاضر ہوئے تو عرض کیا کہ مولا نے حکم دیا ہے لیکن آپ کی اجازت چاہیے. ابھی میں ان دونوں پہاڑوں کو اٹھاؤں اور طائف کے بازاروں پہ دے ماروں, کوئی بچہ بھی نہیں بچے گا, بس آپ کی اجازت چاہیے. تو میرے نبی کے الفاظ ملاحظہ کیجیے. ارشاد فرمایا نہیں جبریل. جب یہ نہیں کہا ہوگا, مجھے بتائیے جبریل کے چہرے کا رنگ کیسا بدلا ہوگا, کیا سوچا ہوگا اس نے کہ یہ کیسا شخص ہے کہ ابھی بھی نہیں بولتا ہے. وہ کہتا ہے نہیں ایسا نہ کیجیے, اس لیے کہ یہ ابھی مجھے پہچانتے نہیں ہیں. جس دن انہوں نے مجھے پہچان لیا یہ سارے ہی دین قبول کر لیں. رضا حضور نے اس وقت بھی مبلغ کے اعلیٰ رتبے کو اور مبلغ کی اعلیٰ کیفیت کو بیان کر دیا کہ کوئی کتنا ہی تمہارے خلاف ہو جائے پھر بھی تم نے اسے دعا ہی دینی, پھر بھی تم نے اسے محبت سے ہی پیش آنا, چاہے وہ کتنا ہی تمہارے ساتھ برا سلوک کرتا ہے. تو یہ حضور کی کمٹمنٹ. اللہ ایسی توفیق دے دے, آمین کرو. تو چونکہ ہم چونکہ اس معاشرے میں رہتے ہیں, جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں, میں اس کا سب سے بڑا پرابلم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. سب سے بڑا پرابلم, ہم نے نیکیوں کو پھیلانا چھوڑ دیا ہوا ہے. ہم دوسروں پہ ڈیپینڈ کر چکے ہیں, ہم دوسروں کے اوپر غور کرتے رہتے ہیں, حالانکہ ہر بندہ کچھ نہ کچھ نیکی ضرور جانتا ہے. اسے چاہیے کہ وہ اپنی پوری اس نیکی کو پھیلا کے دم لے, اسی کے اوپر قائم ہو جائے کہ میں نے یہ نیکی کامل آگے پھیلا. اور اللہ کے رسول کو یہی پسند ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ سارے ہی کسی مسجد کے امام بنے, خطابت کی بہت بڑی کوئی مسند ہو تب آپ یہ عمل کریں. نہیں, آپ ایک دکان پہ کھڑے ہیں, آپ اچھی دکانداری لوگوں کو سکھا دیں, یہی نیکی پھیلانا آپ کی ذمہ داری. آپ ایک اچھے باپ ہیں, اچھے باپ ہونے کو پھیلائیں. آپ ایک اچھے استاد ہیں, اپنی استادی کو پھیلا دیں. آپ کو کوئی اچھی قرآن کی آیت کا ترجمہ یاد ہے, اس کو سنائیں. آپ کو حدیث آتی ہے, اسے بتانا شروع کر دیں. میری ایک اسٹوڈنٹ, اللہ اس سے ہزاروں برکتیں دے, جب اس کو یہ تعلیم ایسی ایک درس میں ملی تو اس نے مجھے اپنا یہ بتائی بات. اس نے کہا سر میں نے اس دن کے بعد ایک کام شروع کر دیا. مجھے اور تو کچھ نہیں آتا تھا, میرے پاس ایک حدیثوں کی کتاب تھی, تو میں نے اس حدیثوں کی کتاب میں سے ایک حدیث ہر روز لکھنی, موبائل پہ لکھنی, اپنے اسٹیٹس پہ لگا دے. پورا دن وہ حدیث لوگ پڑھتے رہتے. اگلے دن میں نے حدیث بدل دینی, اگلے دن بدل دینی. اس طرح میں نے ہر روز یہ عمل شروع کر دیا. ایک رات مجھے اس کی کال آتی ہے, تو مجھے اس نے کہا کہ عجیب بات ہوئی ہے. میں کہ جی کیا ہوا؟ کہ بیٹی کہنے لگی کہ مجھے ابھی حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی, مجھے ان کی مجھے بیٹے یہ تو جو عمل تو کر رہی تھی, حضور آئے ہیں, انہوں نے تجھے نواز دیا, اس میں اور کیا ہو سکتا ہے. کہا میں تو کسی قابل. میں کہ روزانہ حدیث عام ہو رہی ہے, اس سے بڑی کیا بات ہے. اور اگر اسلام میں جس نے میری ایک حدیث کو سنا اور آگے پہنچایا, اللہ اسے سرسبز و شاداب رکھے گا, گرین رکھے گا, اس کی زندگی میں امن رہے گا, گرینش رہے گا. سرسبز, سرسبز کا مطلب امن, شاداب خوش, دونوں لفظ لگائے. سرسبز رکھے گا اور شاداب رکھے گا. یہ دونوں ہم لوگ چاہتے ہیں ہمارے گھروں میں امن رہے, ہماری زندگی میں خوشیاں رہے, لیکن کام وہ نہیں کرنا جو حضور نے پہلے بولا کہ میری حدیث کو آگے پہنچاؤ, میری بات کو آگے بتا دو. میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری زندگی سرسبز رہے گی اور شاداب رہے گی. کہ مبارک ہو تجھے حدیث کا نور ملا, آقا دو جہاں کی زیارت سے اللہ نے تمہیں مشرف فرمایا. تو ہم یہ عمل بھول چکے ہیں, ہم سارا کام مولوی صاحب پہ ڈال چکے ہیں. اللہ سلامت رکھے علماء کو, خدا کی قسم ان کے قدموں سے زمین سجتی ہے, ان کی سانسوں سے زمانے مہکتے. یہ لوگ ہیں زمین کا زیور, یہ لوگ ہیں جنہوں نے زمین کو سجا رکھا ہے. ورنہ تو گند اتنا مچ چکا ہے کہ اس کی بدبو سے دل پھٹ رہے ہیں. یہ خوشبوئیں پھیلانے والے لوگ ہیں جو حضور کی حدیثوں کا نور عام کر رہے ہیں, قرآن کی آیتوں کا نور عام کر رہے ہیں. اللہ آپ کو بھی دے, آمین کہہ دو ذرا, آپ کی اولادوں کو دے انشاءاللہ. ہماری اولادیں یہ عمل کریں اور اس عمل کو آگے پھیلائیں. اللہ ایک حدیث حضور اسلام کی اور سن لیجئے, اللہ کرے یہ شوق ہم سب میں بیدار ہو جائے. میں اپنا جذبہ بھی ساتھ ساتھ جوان کر رہا ہوں, میں کہتا ہوں نا سبحان اللہ, اپنا جذبہ بھی جوان کر رہا ہوں کہ اللہ میرے جذبے کو اور بڑھائے. یہ حدیث بڑی قیمتی ہے اور اس میں دین پھیلانے والوں کی شان حضور نے
عرشوں سے جا لگائی ہے. اور کیا انداز ہے. ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی لوگ دنیا میں نیکی کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، عمرے کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، جتنے بھی لوگ تہجد گزار ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، بے شماروں نیکیاں، درود پڑھتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، آقا فرماتے ہیں ان سب نیکوں کو اٹھائیے اور اسے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیجیے، ترازو کا ایک پلڑا. اور ان سب کو مثال دی حضور اسلام نے. فرمایا جتنے دنیا میں نیک عمل کرنے والے ہیں ان سب کے نیک عملوں کی مثال ایک قطرے جیسی ہے، اور جو نیکی کی دعوت دیتا ہے اس کی مثال سمندر جیسی ہے. وہ ایسے جیسے سمندر ہے. تو بتائیے قطرے اور سمندر کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ آپ نے اگر صرف ایک شخص کو ایک دن میں اتنا کہہ دیا کہ بھائی نماز پڑھنے گیا اور نماز پڑھنے چلے، نماز کی دعوت ہے تجھے، یہ اتنا آپ نے کام کیا، حضور فرما رہے ہیں تمہاری مثال سمندر جیسی ہو گئی، اور وہ جس نے تمہاری دعوت پہ نماز پڑھی ہے اس کی مثال قطرے جیسی ہے. دعوت دینے والا کتنا بڑا ہو گیا. ہم نے یہ کام چھوڑ دیا. ہم یہی بات کرتے رہتے ہیں کہ کوئی نہیں، ہم خود تو نیک ہیں نا، ہماری داڑھی تو ہے نا، ہمارا تو ہے نا، بھائی ہمارے امام ٹوپیاں تو ٹھیک ہے نا، دوسروں کا نہیں ہے کیا کریں. نہیں، یہ طریقہ نہیں. تم نے راتوں کو دعائیں بھی مانگنی ہے، تم نے ان کا فکر بھی کرنا ہے، تم نے رونا بھی ہے، تم نے اس پہ بلکنا بھی ہے، تم نے حضور کی امت کے لیے ہر وقت یہ سوچنا ہے مولا کوئی ایک تو حضور کا امتی ہو جو میری وجہ سے جنت میں چلا جائے. کوئی تو ایسا وقت آئے اور کوئی تو ایسا زندگی میں لمحہ آ جائے کہ مجھے کو بتا دے کہ تیری وجہ سے بھائی مجھے نیکی کا پھلا مل گیا. تو بتائیے اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہے. ایک اللہ والے مدینہ شریف گئے، ان کی کتاب میں نے یہ واقعہ پڑھا، انہوں نے یہ واقعہ خود اپنی کتاب میں لکھا. وہ مدینہ شریف گئے، دل لگ گیا. ظاہر مدینہ میں کس کا دل نہیں لگتا، اور کتنا وہ حسین شہر ہے، کتنی وہ حسین وادی ہے، کتنا وہ خوبصورت وہ معاملہ ہے. جو مدینہ جاتے ہیں پہنچے انہیں پوچھیے کہ مدینہ کیا ہے. مدینہ ایسی بستی ہے جہاں ہر وقت رحمت برستی ہے، اور جو چھڑوائے جہنم سے وہاں پہ ایسی ہستی ہے. اس قدر برکتوں والا شہر. تو دل لگ گیا، سکون آ گیا. حضور کی بارگاہ میں ایک دعا کر دی، اور دعا کیا کر دی؟ دعا یہ کی کہ مولا اپنے نبی کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ حضور کرم کیجئے، مجھے ہمیشہ کے لیے مدینہ رکھ لیجیے، یہاں سے جانا نہیں چاہتا. اس قدر پرامن، اس قدر خوبصورت ٹھنڈا شہر، اور ایسی دل میں اس وقت تازگی اور ترنگ ہے کہ میرے لیے اب جانا ممکن ہے. تو حضور کرم فرمائے میں نے مدینہ میں ہی رہنا. جب یہ دعا مانگی تو آپ فرماتے ہیں میں واپس آیا دعا مانگ کے مزار رسول سے، واپس ہوٹل آ کے سو گیا تو مجھے خواب میں آقا دو جہاں کی زیارت، حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی. آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے میری دربار میں آج ایک دعا کی ہے، اور وہ دعا آپ نے یہ کی ہے کہ آپ چاہتے ہیں آپ مدینہ میں رہیں. عرض کی کہ حضور میں یہی چاہتا ہوں، اور آپ تشریف بھی خواب میں لائے ہیں تو کرم کیجیے، اجازت دیجیے میں مدینہ میں ہی رہنا چاہتا ہوں. پھر ارشاد فرمایا کہ اچھا اگر آپ مدینہ میں رہنا چاہتے ہیں تو پھر دو کام ہوں گے. ایک تو یہ کہ روزانہ آپ کو میرے دربار آ کے سلام کرنا ہوگا، اور دوسرا ظاہر ہے پھر میری مسجد میں ہی وقت گزارنا ہوگا، زیادہ میرے پاس ہی رہنا ہوگا. کہا جی یہی تو چاہتا ہوں کہ آپ کے دربار پہ سلام کروں اور آپ کے پاس ہی رہوں. کہا اچھا اگر میں تمہیں اس سے بھی بہتر کام بتاؤں تو کیا اس پہ عمل کر لو گے؟ تو بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے حضور اگر آپ اس سے بہتر کوئی کام بتانا چاہتے ہیں تو بتا دیجئے، میں وہی کر لوں گا. تو کہا آپ ایسا کریں کہ آپ جس ملک سے آئے ہیں دلی سے، آپ دلی واپس چلے جائیں، اور وہاں جو آپ کا مدرسہ ہے، وہاں جو آپ جو دین کا کام کر رہے ہیں، جو لوگوں کو آپ قرآن پڑھا رہے ہیں، لوگوں کو نیکی سکھا رہے ہیں، قرآن کی دعوت دے رہے ہیں، آپ وہاں نیکیوں کا عمل کر رہے ہیں، وہ واپس جا کے شروع کر دیں جیسے پہلے کرتے تھے. آپ وہاں جا کے وہی کام دوبارہ شروع کر دیں. میں محمد عربی یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں روز رات کو آ کے خود زیارت کروا جایا کروں. نہیں سمجھے بات؟ ان کی کتاب میں
میں آ جایا کروں گا زیارت کے لیے، لیکن یہ عمل کرے جا، میری امت کو گمراہی سے بچا، میری امت کو گھڑے سے، اس دوزخ کے گھڑے سے بچا لے۔ میری امت گمراہیوں کی تہوں میں جا چکی، ختم ہو رہی ہے، اور سارے میری طرف ہی دیکھ رہے ہیں، حضور آپ ہی بچا لیں، آپ ہی بچا لیں، آپ ہی بچا لیں۔ بھئی آپ بچا لیں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ نہیں حضور خود ہی بچا لیں۔ بھئی حضور خود ہی بچا لیں، سارا کچھ نبی نہیں کرنا ہے تو صحابہ نے کیا کیا؟ سارا کچھ اگر حضور نہیں کرنا ہوتا تو حضرت عمر کیوں آئے؟ سارا کچھ آقا ہی کر جاتے تو حضرت ابوبکر نے کیوں آ کے کیا کیا؟ نہیں، ہماری اپنی ذمہ داری ہے، انشاءاللہ بولیے نا، ہماری اپنی ذمہ داری۔ تو حضور نے فرمایا میں آ جایا کروں، آپ چلے جائیں۔ وہ صبح ہی اٹھے، بستر اٹھایا، حضور اس سے اچھی کیا بات ہے، اللہ حافظ، مدینہ چھوڑ دیا۔ ہم سارے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، یا اللہ مدینے موت دے دے، مدینے موت۔ پاکستان میں جو بیڑا غرق ہو رہا ہے لوگوں کو، ان کا کیا کرنا؟ نہیں مدینے مجھے موت آ جائے بس۔ آپ کو موت آ جائے تو ادھر جو لوگ ویسے ہی مر رہے ہیں ان کا کس نے خیال؟ نہیں، وہ خود ہی ہو جائیں گے، مجھے مدینے موت آئے۔ یہ حال ہے ہمارا، مجھے مکے موت آ جائے، تو مکے مر جائے گا تو باقی دنیا کدھر جائے گی؟ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ بڑی اہم بات۔ آخری بات، مجھے اس بات نے بھی بڑی برکت دی، اور آپ سب سے اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ اللہ کرے یہ پیغام لائیو بھی جا رہا ہے بہت سارے ملکوں تک، ہماری الحمدللہ جو آن لائن سیٹنگ ہے، اللہ کسی کے دل میں ڈال دے، انشاءاللہ تو بولت نہیں ہے، کسی کے دل میں ڈال دے۔ آپ چند لوگ نہیں ہیں، یہ ہوائیں کہاں تک لے جائیں کوئی پتہ نہیں، افریقہ کے جنگلوں تک بھی لے جائیں، کہاں تک یہ پیغام جا پہنچے۔ میں نے کسی کتاب میں یہ بات پڑھی تھی کہ جب کوئی شخص نیکی کا یہ عمل شروع کرتا ہے، آخری بات، نیکی کا یہ عمل جب وہ شروع کر دیتا ہے اور وہ تہیہ کر لیتا ہے کہ میں لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا ہے، جو میرے اندر صلاحیت ہے، لیکن میں شروع کرتا ہوں، مجھے شوق دیا گیا، مجھے کسی نے نیکی کا راہ دکھایا، میں بھی لوگوں کو دکھاؤں گا، اور اس کے لیے وہ پلاننگ کرتا ہے۔ ظاہر ہے ہر شخص کی اپنی کوشش ہے، کوئی قرآن میں ماہر ہے، کوئی حدیث میں ماہر ہے، کوئی نعت اچھی پڑھتا ہے، گفتگو اچھی کر لیتا ہے، کوئی ویسے بات کرنے کا سلیقہ رکھتا ہے۔ اللہ نے ہر ایک کو بہت مختلف رنگ دیے، مختلف طریقے دیے ہیں جس سے وہ نیکی کی دعوت کو عام کر سکتا ہے، لیکن وہ جانتا نہیں اور وہ نکالتا نہیں اسے باہر۔ کر وہ سکتا ہے، کسی بھی انداز میں کرے، کوئی بات نہیں۔ اگر وہ کسی کالج میں پڑھاتا ہے وہاں کرے، کسی اسکول میں پڑھاتا ہے وہاں کرے، وہ کسی دکان پہ کھڑا ہوتا ہے وہاں کرے، دوستوں میں بیٹھتا ہے وہاں کرے، عزیزوں میں بیٹھتا ہے وہاں کرے۔ یعنی لوگ یہ جانیں کہ یار اس سے اچھی ہی بات سمجھتی ہے اور یہ اچھی بات بتاتا ہے، جب بھی بیٹھتا ہے کوئی نہ کوئی بات نور کی ملتی ہے۔ تو جب وہ ارادہ کر لیتا ہے، اللہ کرے یہ بات سمجھ آئے، بڑی ہی قیمتی ترین بات، تو اللہ کی بارگاہ سے حکم ہوتا ہے، کیا فرشتوں یہ بندہ، یہ میرا بندہ، اس نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ اب یہ دین کی دعوت کو عام کرنا چاہتا ہے، اور اس کے اندر یہ شوق آ گیا ہے کہ میں نے دین کو پھیلانا ہے۔ پتہ کرو کہ اس کے معاملات میں کہاں کہاں کمی ہے، کمی کس جگہ پہ ہے۔ فرشتے پہنچتے ہیں، حالانکہ اللہ سارا کچھ جانتا ہے، بولو جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ اللہ سب کچھ جانتا ہے، اس کے باوجود وہ پوچھتا ہے جاؤ پتہ کرو اس کے کمی کہاں پہ ہے۔ فرشتے پہنچتے ہیں، اس کا نامہ اعمال کھلتا ہے، اس کی ساری ذائچہ پورا اٹھایا جاتا ہے مرنے تک، اور فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں، مولا شوق تو بڑا ہے لیکن علم کوئی نہیں، شوق تو بڑا ہے مال کوئی نہیں، شوق تو بڑا ہے صحت کم ہے، شوق تو بڑا ہے عزت کوئی نہیں لوگوں میں، وہ زیادہ جانتے نہیں اسے۔ اور اسی طرح جو کمی ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے۔ اب سنیے اگلے لفظ، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ اللہ کی بارگاہ سے جواب آتا ہے کہ فرشتوں میں نے تقدیر لکھی تھی، اس کی تقدیر لکھنے والا میں ہی تھا اور میں ہی بدلتا ہوں۔ لاؤ، جہاں صحت میں کمی ہے میں وہ کمی دور کرتا ہوں، جہاں مال کم ہے مال بھی دیتا ہوں، جہاں علم نہیں ہے میں علم بھی عطا کرتا ہوں، جہاں شعور میں کمی ہے شعور بھی دیتا ہوں، اور اگر عزت میں کمی ہے میں عزتوں کے مینار کھڑے کر دوں گا اس کے۔ لیکن جب یہ تہیہ جو اس نے کیا یہ پیچھے نہ ہٹے،
ہر کمی پوری کروں گا، ہر جگہ سے جو کمی ہے ہم ختم کریں گے، مال کا میں دیں گے۔ اچھا سنو، یہ کوئی عام بندہ نہیں کہہ رہا، اللہ جس کو مال دے، مجھے کہو نا سبحان اللہ، وہ کیسا مال ہے؟ اللہ جسے عزت دے وہ کیسی عزت ہوگی، اللہ جسے صحت دے وہ کیسی صحت ہوگی، اللہ نے جسے یہ چاہ لیا کہ میں اسے علم اور شعور دوں وہ کیسا شعور اور علم دے گا۔ تو لوگ اپنی کمی پوری کرنا چاہتے ہیں اس عمل کے بغیر، ہر جگہ کمی رہے گی، ہر جگہ کمی رہے گی، آپ کتنے ہی بڑے بن جائیں کمی پوری نہیں ہوگی۔ لیکن جب انسان نیکی کی دعوت کو عام کرنے لگتا ہے اللہ سب کچھ دینا شروع کر دیتا ہے، اللہ اسے عزت، برکت، رحمت، دولت، شہرت، مال، ہر طرف۔ ہاں ہو اندر سے مخلص اور اندر سے اخلاص سے بات کرنے والا ہو کہ صرف اللہ کے لیے کرے، میرا رب راضی ہو۔ میں نے کسی مبلغ کو ان چاروں چیزوں میں کبھی کمی کا شکار ہوتے نہیں دیکھا۔ اگر وہ اللہ کے لیے دعوت دیتا ہے اللہ اسے ہر شے عطا فرما دیتا ہے، ہر شے، اولادیں بھی دیتا ہے، برکتیں، رحمت، عزتیں، کچھ مانگ کے فوراً حاضر۔ دنیا غلام، ہاتھ باندھ کے لوگ کھڑے ہوتے، اور سچی عزت، یہ حکمرانوں جیسی یہ 2-4 سالوں کی عزت نہیں کہ بعد میں لوگ تھوکنا گوارا نہیں کر سکتے۔ مبلغین کو اللہ سچی عزت عطا فرمائے، سچی عزتوں سے سرفراز کرے۔ تو اللہ کرے یہ شوق بیدار رہے انشاءاللہ۔ کہہ دو ذرا یہ پیغام آپ کو پہنچ گیا جی؟ بول دیجیے ذرا، بولیے ذرا، میں نے پیغام پہنچا دیا؟ یہ اللہ کا پیغام، یہ پیغام ہے، اور یہی ہم نے کرنا ہے۔ ہم آئے ہی اسی لیے۔ میں اکثر اپنے بچوں کو یہ بات کرتا رہتا ہوں جو ہمارے ساتھی ہیں، اس جماعت کا حصہ ہے، میں ان سے یہی کہتا ہوں، کہتا ہوں یار یہ تمہارا لائف سٹائل ہے، تمہاری لائف ہی یہ ہے، تمہاری زندگی یہ ہے۔ تم نے درس دینے ہیں، درس لینے ہیں، بیٹھنا ہے، تم نے لوگوں کو نیکی کی دعوت دینی ہے، سننا ہے، لوگوں کی باتیں بھی سننی ہے، لوگوں کے تانے مینے بھی سننے ہیں، یہ سب کچھ ہماری لائف ہے، ہم نے یہی کرنا ہے، اور ہم پیدا ہی اسی لیے ہوئے۔ تمہاری غلط فہمیاں کسی اور کام کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہمیں اللہ نے اسی لیے بھیجا۔ میں تمہیں قرآن کی آیت سناتا ہوں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ لو مسئلہ یا لوگ، تمہاری پیدائش کا مقصد لوگ ہیں، اخرجت تمہیں نکالا گیا، للناس لوگوں کے لیے، تامرون بالمعروف نیکی کا حکم دیتے ہو، تنہون عن المنکر برائی سے منع کرتے ہو، تؤمنون باللہ اللہ پہ ایمان رکھتے، یہ تمہارا مقصد ہے، تمہیں بھیجا ہی اسی لیے گیا ہے۔ لوگ پتہ ہی نہیں تھا، ساری زندگی میں گزر گیا، مجھے کس لیے بھیجا گیا آج پتہ چلا۔ تو میں بچوں سے کہتا رہتا ہوں بیٹا تمہارا کام ہی یہ، اس سے پیچھے نہ ہٹو، تم نے آخری دم تک یہی عمل کرنا ہے۔ اور میرا نبی جب آخری اپنے جملے بولتا ہے، اور حضور الاسلام نے اپنی آخری سانسیں لی ہیں، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے زانو مقدس پہ آپ کا سر مبارک ہے، تو وہاں بھی حضور تبلیغ کر کے گئے، آخری جملے بھی تبلیغ ہے۔ جیسے لوگوں سنو بیویوں کے حق میں اللہ سے ڈرو، لوگوں سنو اپنے نوکروں کے حق میں اللہ سے، وہاں بھی تبلیغ کر کے گئے۔ بس یہ 2 جملے ہیں، سمجھ نہیں پائے، ساری زندگی کاروباری کرتے رہ گئے، بچے پالتے رہ گئے۔ تو آؤ ہم اصل کام کی طرف توجہ کریں۔ ہمارا جو ہمارا اصل اوڑھنا بچھونا تھا، جو ہماری پہچان تھی، کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو، وہ بہترین امت کی جو پہچان ہے، خیر امت کی پہچان، اخرجت للناس، وہ ہم چھوڑ چکے۔ تو اللہ کرے ہمیں دوبارہ وہ دن دیکھنے نصیب ہو انشاءاللہ، دوبارہ سے وہ دن دیکھنے نصیب ہو۔ میاں والی کی عظیم سرزمین جہاں نیکوں کے اتنے قدم ہیں، اس قدر اولیاء کے مزارات ہیں، جن کا مقصد ہی دونوں جہانوں میں یہ تھا کہ وہ اللہ کے نیک بندوں کو اور اللہ کی تمام مخلوق کو نیکی کی دعوت دیتے رہے، بس وہ اسی طرف لگے رہے۔ آج میری انہی مزاروں سے التجا ہے کہ حضور کرم فرمائے اور اللہ کی رحمت سے اس علاقے کو اسی طرح دوبارہ منور کیا جائے، پورا پاکستان منور ہو، پوری دنیا منور ہو، ہر طرف سے دین کے دعوت کے معاملات چلیں، اور ایک وقت آئے کہ اسلام کو اللہ وہی تابناکی عطا فرمائے جو حضور کے دور مبارک میں تھی۔ اللہ مجھے آپ کو
قرآن کی اس آیت کا نور عطا فرمائے. میری بیٹیاں جو نیچے بیٹھی ہیں میں ان سے بھی یہ بات کرنا چاہتا ہوں. میری بیٹیاں میری صاحبزادیاں بیٹھی ہیں. بیٹو اپنے بچوں کو دین کا یہ شوق دو, انہیں یہ دین کی دعوت کا شوق دو, اور ضرور انہیں ڈاکٹر بناؤ, ضرور انہیں اچھا کاروباری بناؤ, ضرور انہیں انجینئر بناؤ, ضرور ان کو تم ضرور بناؤ زندگی کا جو بھی تمہارے ذہن میں, لیکن اسے ایک اچھا مبلغ بھی ضرور بناؤ کہ بیٹا تم نے یہ نیکی کا کام ضرور کرنا ہے, اس کو آگے پھیلانا ہے, اس کو مزید آگے بڑھانا ہے. حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب آئے ایک دن گھر, خوشی سے چہرہ منور تھا, بیٹیوں کے لیے بات کر رہا ہوں, چہرہ منور تھا. والدہ نے پوچھ لیا بیٹا کیا بات ہے, بڑی خوشی چڑھی ہے, چہرہ بڑا تیرا خوش لگ رہا ہے, اس وقت حالت بڑی تیری اچھی ہے, کیا بات؟ کہا اما جان آج بڑا کرم ہوا, فلاں جگہ کیا ہوا تھا, ہزاروں ہندو تھے, آج انہیں اللہ کا پیغام سنایا, پتہ نہیں کیسا دل ان کا نرم ہوا ہے, وہ سارے ہندو کلمہ پڑھ کے گئے. مجھے خوشی بڑی ہے, اتنے ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا آج. تو والدہ نے کہا بیٹا ادھر آ, ادھر آ, زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اس وجہ سے ہے کہ میں نے تمہیں بچپن سے ہی دین کی دعوت کی توفیق دی تھی. میں نے تمہیں یہ سبق سکھایا ہوا تھا, یہ میرے سکھائے سبق ہیں جو تجھے بچپن سے میں نے سکھائے تھے. اور کبھی بے وضو تجھے دودھ نہیں پلایا تھا, کبھی بھی بے وضو دودھ نہیں پلایا تھا. زیادہ اس وضو کا نور ہے, زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں, یہ میری وجہ سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, معافی چاہتا ہوں. تو یہ ہماری مائیں کب ختم ہو گئی؟ بیٹے کو فلاں بنا دو, بیٹے کو دبئی بھیج دو, بیٹے کو UK بھیج دو, بیٹے کو امریکہ بھیج دو, اللہ کا دین جائے جہاں مرضی. یہ کیا عمل ہے بھائی؟ یہ کب تک رویہ رہے گا؟ ہم نے اپنے گھروں سے آغاز کرنا ہے, اپنے بچوں کو یہ بتانا ہے بیٹا تم زندگی میں کسی بھی جگہ کامیابی چاہتے ہو, تمہیں اس جماعت میں ضرور ہونا چاہیے. آج الحمدللہ PhD کر رہے ہیں ہم, اور میرے قبلہ عالم ماشاءاللہ اللہ نے انہیں جو سعادت دی, برکت رحمت ہے, سارا کچھ, کامیابیاں بھی ساتھ ساتھ ہیں, لیکن دین کی دعوت سب سے اوپر, پریورٹی دین کی دعوت, سب سے پرائیورٹی لیول دین کی دعوت. تو اللہ باقی چیزیں اولئک ھم المفلحون, وہ میرا وعدہ تو نہیں ہے, وہ خود اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ کامیابی دے گا. تو اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, اللہ میری بیٹیوں کو یہ پیغام سمجھنے کی توفیق. اور یہاں ماشاءاللہ آصف صاحب یہ جو نیک عمل کر رہے ہیں, اللہ انہیں سلامت رکھے, اور میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ یہ اپنے دین کی مجالس کو ضرور جاری رکھیں, اس گھر کو ذریعہ بنائیں, کسی اور جگہ کریں, ماہانہ ہفتہ وار کسی مسجد میں یہ دین کی دعوتیں کرتے رہیں, ان سے پیچھے نہ ہٹیں. 2 آتے ہیں, 10 آتے ہیں, 20 آتے ہیں, 40 آتے ہیں, نو پرابلم, کوئی ایشو نہیں. مقصد لوگوں کا بہت بڑا اجتماع نہیں ہوتا, مقصد مخلصین کی جماعت ہوتا ہے. مخلصین چند جمع ہو جائیں کافی. تو میں انسیز کروں گا کہ یہ اپنا ماہانہ سلسلہ جاری رکھیں, اور بھی ماشاءاللہ انٹرنیٹ پہ یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں, اللہ وہ بھی سلامت رکھے, آمین کو. بے شمار پیڑا گھر کو ہو گیا, میڈیا دیکھ دے, اب وہاں پہ بھی نیکی کا عمل کرے, اس سے اچھی اور کیا بات ہے. تو اللہ ہمارے اس بیٹے کو برکت دیں, اور بے شمار دعائیں ہم آپ سب کے لیے لائے ہیں. حج کے بعد ظاہر ہے حضور کی حدیث ہے کہ جب حاجی آتا ہے تو 40 دن تک جو اس کے منہ سے نکلتا ہے اللہ ویسے ہی کر دیتا ہے. تو ابھی وہ بھی ہم دعا کریں گے, تو بڑی دعائیں لے کے آئے ہیں. اللہ مجھے آپ کو سعادت عطا فرمائے. کھڑے ہو کے 2 شعر صلاۃ و سلام کے پڑھیے, اور پھر ہم دعا کرتے ہیں, اور پھر نماز